بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 جولائی 2023 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کی شام تک کے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ضرورت مند ممالک کو 96 ارب ڈالر کی امداد دی نگران وزارت اقتصاد۔ سعودی عرب کی وزارت اقتصاد اور پائیدار ترقی کے نگران حتان بن سلمان نے کہا، سعودی عرب نے گزشتہ دہائیوں کے دوران 167 ضرورت مند ممالک کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 96 ارب ڈالر سے زائد کی امداد فراہم کی ہے۔ آج نیوز کے مطابق نیو یارک میں منعقد کی گئی پائیدار ترقی کے سیاسی فورم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، دنیا بھر میں معاشی اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت متعدد منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے، جس کا مقصد پائیدار ترقی کے پروگرام کو کامیاب بنانا ہے۔ پھول تمیز کے ہوٹلوں میں چائے پیش کرنے پر پابندی نہیں۔ بلدیہ جازان بلدیہ کا کہنا ہے کہ پھول تمیز کے ریسٹورنٹ میں چائے فروخت کرنے پر پابندی عائد نہیں کی گئی۔ مشروبات پیش کرنے کا لائسنس رکھنے والے ریسٹورنٹ پابندی سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ سابق نیوز کے مطابق ریجنل بلدیہ کے ذمہ دار نے بتایا کہ پھول تمیز کے ہوٹلوں میں چائے یا گرم مشروبات پیش کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ بلدیہ کے ذمہ داران کا مزید کہنا تھا، قانون کے مطابق بلدیہ کی جانب سے ہوٹلوں میں پیش کی جانے والی خدمات کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں۔ لائسنس یافتہ جو ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں مقررہ خدمات فراہم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بلدیہ کی جانب سے اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کھانے پینے کے ہوٹلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ کسی قسم کی مضر صحت اشیاء پیش نہ کی جائے۔ واضح رہے، جازان ریجن میں پھول تمیز فروخت کرنے والے کیفے والوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بلدیہ نے ان پر چائے یا گرم جو مشروبات ہیں فروخت کرنے کی پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ریجنل بلدیہ کے ذمہ دار کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ لائسنس یافتہ پھول تمیز کی دکانوں میں چائے یا گرم مشروبات پیش کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں آنے والے حاجیوں کی تعداد 4 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ حج کی ادائیگی کے بعد مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کی مدینہ آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر نبی میں چند دن قیام کرنے کے بعد حاجی یہاں سے ہی اپنے ملکوں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی اے نے حج اور زیارت کمیٹی کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا، اب تک مدینہ آنے والوں کی مجموعی تعداد 3,83,275 تک پہنچ چکی ہے۔ حجاج کو بسوں اور ہرمین ٹرین کے ذریعے مدینہ منورہ لایا جاتا ہے۔ بیشتر ملکوں کے حاجیوں کی واپسی مدینہ ایئرپورٹ سے ہی ہوتی ہے۔ شماریاتی کمیٹی کا مزید کہنا ہے کہ جمعرات کی شب ہوائی جہاز، ہرمین ٹرین اور بسوں کے ذریعے 22,383 حجاج کرام مدینہ منورہ پہنچے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود حاجیوں کی مجموعی تعداد 1,55,252 ہے، جن کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے۔ 23,537 حجاج مدینہ سے اپنے ملکوں کو روانہ ہوئے، جن میں 19,687 شہزادہ محمد بن جو عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، جبکہ 3,802 حاجیوں کو الہجرہ استقبالیہ سینٹر سے روانہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 49 حاجی بری راستے سے اپنے ملکوں کو روانہ ہوئے۔ واضح رہے کہ حج کی ادائیگی کے بعد حاجیوں کو مرحلہ وار مدینہ منورہ لے جایا جاتا ہے، جہاں وہ چند دن قیام کرنے کے بعد اپنے ملکوں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ آئندہ 45 دن تک دوپہر کے وقت بذریعہ سڑک سفر کرنے سے گریز کیا جائے۔ سعودی عرب کے ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد الزاق نے کہا کہ شدید گرمی کے سلسلے میں بہتر ہوگا کہ آئندہ 45 دن تک بذریعہ سڑک طویل سفر نہ کیا جائے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ماہر موسمیات کا کہنا ہے کہ ان دنوں ایک طرف 2 درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے، دوسری جانب گرد آلود تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف مجبوری کی صورت میں صبح سویرے یا شام کے وقت سفر کیا جا سکتا ہے۔ ماہر موسمیات کا کہنا ہے کہ ان دنوں شدید لو چل رہی ہے، غبار آلود ہواؤں کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ماہر موسمیات نے کہا، گرد آلود گرم ہواؤں کا سلسلہ پورے موسم میں جاری رہے گا۔ عام طور پر اس قسم کی ہوائیں 52 دن تک چلتی رہتی ہیں۔ سعودی عرب میں ڈیوٹی کے دوران منشیات کے استعمال پر قید کی سزا مقرر۔ سعودی عرب نے مملکت میں ڈیوٹی کے دوران منشیات کے استعمال پر نیا قانون منظور کیا ہے، جس کے تحت کام کے دوران منشیات استعمال کرنے پر قید کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے پبلک پروسیکیوشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈیوٹی کے دوران کوئی ملازم منشیات کا استعمال کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی دماغی صلاحیت متاثر ہو، ایسے شخص کو کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 2 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق انسداد منشیات کے قانون کے آرٹیکل 41 کے مطابق جو بھی اس قانون کے آرٹیکل 37 اور 38 میں درج مجرمانہ فعل میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کرے گا، اسے کم سے کم 6 ماہ قید کی سزا دی جائے گی۔ جرم کی نوعیت اور اس کی شدت کی وجہ سے سزا کا عرصہ بڑھا دیا جائے گا۔ آج کا موسم کہیں بارش جبکہ بعض علاقوں میں گرد و غبار۔
قومی مرکز برائے موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج بروز جمعہ سعودی عرب کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ کہیں موسم گرد آلود رہے گا۔ آنچل نیوز نے موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری رپورٹ کے حوالے سے مزید کہا کہ جمعہ 14 جولائی کو سعودی عرب کے بعض علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے۔ جن علاقوں میں بارش کی توقع ہے ان میں جازان ریجن کے کچھ علاقے، عسیر اور الباحہ کے علاوہ مکہ ریجن کے پہاڑی علاقے بھی شامل ہیں۔ موسمیات کے مرکز کا مزید کہنا ہے کہ حائل ریجن، قصیم، ریاض، مشرقی ریجن، نجران اور شمالی حدود ریجن کے علاقوں کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساحلی مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ گرد و غبار چھایا رہے گا۔ سمندر میں ہوا کی رفتار 20 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جس کا رخ بعض مقامات پر شمال سے جنوب مغرب جانب ہوگا، جبکہ موجیں 1 سے 2 میٹر تک بلند ہوں گی۔ سعودی ماہر فلکیات نے سورج کے خانہ کعبہ کے اوپر برابر آنے کے ٹائمنگ کی وضاحت کر دی۔ سعودی عرب کے ماہر فلکیات کے محقق ڈاکٹر خالد الرزاق نے رات اور دن کے وقت قبلہ کی سمت جاننے اور اس کے رخ کا تعین کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبلہ نمازیوں کی سمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے قبلہ بیت المقدس تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہجرت کے دوسرے سال 17 رجب العمر جب اس کو قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کی طرف منتقل ہوا۔ انہوں نے کہا قبلہ کا تعین دن میں سورج اور رات کو ستاروں سے ہوتا ہے۔ سورج نماز کے اوقات اور قبلہ کے تعین کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہفتہ اتوار اور پیر کو سورج کعبہ کے اوپر سے گزرے گا۔ یہ وقت ظہر کی اذان کا ہوگا اور سورج ٹھیک 12 گھنٹے 27 منٹ پر سورج کعبہ کے اوپر ہوگا۔ اس سے قبلہ کی سمت کا تعین کرنے میں مدد ملے گی۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، کئی منشیات فروش گرفتار۔ سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف لوگوں کی جو ہے وہ گرفتاری کا عمل جاری ہے۔ عدل نیوز کے مطابق حائل ریجن میں 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3.5 کلو گرام چرس و نشہ گولیاں اور اسلحہ و کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب قصیم ریجن میں بریدہ شہر کی پولیس نے 2 شہریوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 45 کلو گرام چرس اور 8,000 کے قریب نشہ اور گولیاں برآمد کر لیں۔ حائل میں عمارت گرنے سے 3 افراد زخمی۔ حائل ریجن میں زیر عمارت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے پر وقت جائے حادثہ پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی۔ عدل نیوز نے ریجنل شہری دفاع کے ٹویٹر پر جاری اطلاع کے حوالے سے مزید کہا کہ حائل میں زیر تعمیر عمارت میں کام جاری تھا کہ اچانک چھت گر گئی۔ واقعے کی اطلاع شہری دفاع کے کنٹرول روم کو موصول ہوئی، جہاں سے مخصوص امدادی ٹیمیں جگہ پر پہنچ گئی، جنہوں نے فوری طور پر ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو نکالا اور انہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا۔ شہری دفاع اور ہلال احمر کی مشترکہ ٹیم نے زخمی کارکنوں کی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تفصیلی طبی معائنہ کے لیے انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ حاجیوں نے مدینہ کے بازاروں کی رونق بڑھا دی، کون سی چیزیں خرید رہے ہیں؟ حجاج کرام فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے اور مقدس مساجد میں نماز کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کے بعد اپنے پیاروں اور رشتہ داروں کے لیے یادگاری تحائف خریدنے میں مصروف ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق حاجی وطن واپسی سے پہلے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آمد و رفت اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی یادوں کو لازوال بنانے کے لیے تحائف میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ مدینہ کے بازاروں سے حجاج کھجوریں، خوشبوات، عود، بخور، تسبیحیں، قرآن پاک کے نسخے، جائے نمازیں، آب زمزم اور مختلف قسم کے کپڑے، زیورات، چاندی اور سونے سے سجی چیزیں، مٹھائیاں، سعودی قہوہ، برتن، کھلونے اور الیکٹرانک آئٹمز خرید رہے ہیں۔ حاجیوں کی وجہ سے ان دنوں مدینہ کی رونقیں دوبالا ہیں۔ حاجی مدینہ منورہ سے اجوا کھجور لینا کبھی نہیں بھولتے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔